اور ایلیگل سسٹم کا اگر آپ اس طرف چل پڑے کہ ججمنٹس امپلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہو نہیں سکتا. یہ سپریشن آف پاورز کے بھی خلاف ہے. سپریشن آف پاورز ہمیں ایک کام دیتا ہے، ایگزیکٹو کو ایک کام دیتا ہے، لیجسلیچر کو ایک کام دیتا ہے جو ہمارا کام ہے. ورنہ تو آپ سارا اس سپریشن آف پاورز کے کانسیپٹ کو بھی ٹوٹلی آپ آؤٹ آف بیلنس کر دیں گے. اور یہ کور کمپوننٹ ہے سپریشن آف پاورز، کور کمپوننٹ ہے ڈیموکریسی کا، اور اس کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہماری ڈیسیجنز ہیں، اس طرح ہم نے ابھی سپریم کورٹ میں ریسنٹلی کہا بھی ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کرٹسی ہے کہ آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے یا کوئی بوجھ ہے آپ پہ، لیکن یہ آبلیگیشن ہے، جیسے کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن اینڈ یو ہیو ٹو فالو اٹ. اور یہ بڑا ڈیلیکیٹ ایکولیبریم ہے آئین کے اندر، اس کی عزت بھی کرنی ضروری ہے. آبلیگیشن ہے ہماری کہ ہم اس بیلنس کو برابر رکھیں، اور کسی قسم کا کوئی ایگزیکٹو اوور ریچ نہیں ہونا چاہیے. کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ گیس کرے کہ یہ ججمنٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. یہ اس کا پریروگیٹو ہی نہیں ہے. پریروگیٹو ہی سپریم کورٹ کا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، دیٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ. دیٹ از دا سسٹم آف دس کنٹری، دیٹ از دا کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری. کوئی نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو پہلے بنا لیں، پھر بات کریں گے اس سلسلے میں. موونگ آن سے یہ بالکل واضح ہو گئی بات کہ یہ کوئی جو ڈیوٹی ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے، اور اس کے سیویئر کانسیکوینسز ہیں اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے. یہ میں اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں اس آڈینس کو کہ اس جگہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ججمنٹ چلی جا رہی ہے اور بڑے عرصے سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس ججمنٹ کو بھی ہم دیکھیں گے. And I assure you, as far as within my powers, I'll make sure that this judgment is implemented in letter and spirit, and we take it to its final conclusion. Now I just want to talk about a little something else also. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ججمنٹ تو اپنی جگہ اور وہ امپلیمنٹ ہوگی، اور 2-2.5 گھنٹے آپ نے مجھے باور کرا دیا ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، وہ تو ہوگی انشاءاللہ، اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن میں ویسے کیونکہ اب یہ موقع ہے مائنورٹی رائٹس کے بارے میں، تو میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. یہ کہ مائنورٹی رائٹس کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں، یا ججز کیسے دیکھ رہے ہیں، لیگل سیکٹر کیسے دیکھ رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 96.3% مسلمان ہیں پاکستان میں، اور ہندوز 1.6% ہیں، کرسچنز 1.6% ہیں، اور باقی جو لگا لیں کہ سکھس ہیں برادرز ہمارے، بدھسٹ اور باقی جو لوگ ملا کے 1% سے بھی کم ہیں. اتنی ان کی مقدار ہے. میں کلیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مائنورٹی جو ہے وہ صرف نمبر کی بات ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کم ہیں لوگ، ہم زیادہ ہیں مسلمان، اس سے زیادہ آئین میں اور کوئی فرق نہیں ہے. آئین میں سارے رائٹس آپ کے وہ ہیں فنڈامنٹل جو میرے ہیں. تو اس لیے آپ یہ ریلیکس کریں اور ریسٹ ایشور کریں کہ آپ پاکستان میں بیٹھیں تو آپ کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے میرے ہیں آئین کے مطابق. آپ کے بھی وہی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو میرے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور مائنورٹی ایک صرف نمبر کا نام ہے، اس سے آگے زیادہ نہیں ہے. ہماری رپورٹس جو ہماری کنٹری کے بارے میں بن رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں آ رہی. ایک فریڈم ہاؤس کی رپورٹ ہے 2023 کی جو کافی ہمیں شو کرتی ہے کہ ہمارے ہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور میں کوٹ کرتا ہوں: It was observed that despite constitutional religious freedom guarantees, religious minorities have not been provided effective safeguards against discriminatory legislation, social prejudice, and sectarian violence. Pakistan's religious freedom conditions remain on a negative trajectory, with religious minorities subject to frequent attacks and threats, including accusations of blasphemy, targeted killings, lynching, mob violence, forced conversions, and desecration of houses of worship and cemeteries. یہ رپورٹ ہے ہمارے بارے میں جو ہمارے حالات ہیں ملک کے ٹھیک نہیں ہیں، اور اس کو بہتر کرنا ہے ہم کو. اور اس سلسلے میں پازیٹیوز کی بات بھی کر لوں کہ ہمارے ہاں کافی ایسی مائنورٹیز کمیونٹیز کے لوگ ہیں جنہوں نے بہت اچھا کیا ہے. ہمارے اپنے کورٹ میں بہت لوگ رہے ہیں. AR کورنیلیس صاحب رہے ہیں، دورا پٹیل صاحب رہے ہیں، رانا بھگوان داس صاحب رہے ہیں، رستم سہراب جی سدھوا صاحب رہے ہیں، اور بڑے کمال اور بڑے ججز رہے ہیں ملک کے. So we have acknowledged, as far as the justice sector is concerned, we've had positives and good people there. But what I want to really say today is, which I don't understand, and I want to share this, we have experts sitting here, اتنے قابل لوگ ہیں سارے، کہ ہمارا مذہب بھی، اور اب میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں اس کمرے میں، کہ ایکچولی چینج تو ہم نے لانا ہے نا. 96% تو ہم ہیں.
ہم نے ان کے لیے اسپیس بنانی ہے, ہم نے ان کے لیے جگہ بنانی ہے. یہ تو 1.6% یا 1% ہیں اور پھر بھی پرابلم میں ہیں, اور ہم 96% ان کو نہیں سمجھ پا رہے. تو شاید گفتگو تو ہمیں آپس میں کرنی چاہیے بجائے ان کے ساتھ کرنی چاہیے. انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. اگر ہم گفتگو اپنی کریں اور سمجھے میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں اور ہم گھر میں بیٹھے ہیں اپنے, ہمارے گھر میں 1.6 یا 2% یا 3% مائنورٹیز ہیں جو بہت پریشان ہیں, تو کیا وجہ ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں غلط؟ ہمیں سوچنا پڑے گا. تو میں دیکھتا ہوں ایز اے جج بھی میں دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں جی کہاں سے میں سمجھ لوں, اس وزڈم کہاں سے لاؤں, کیسے سمجھوں کہ مائنورٹی رائٹس کو کیسے دیکھنا ہے مجھے. تو میں قرآن شریف کی طرف ہی جاؤں گا نا ایز اے مسلمان, میں اور کدھر سے شروع کروں گا؟ تو قرآن سے شروع کرتا ہوں. تو میں سورہ البقرہ پڑھتا ہوں. سورہ البقرہ کی ایک آیت ہے جو کہتی ہے لیٹ دیر بی نو کمپلشن ان ریلیجن. یہ سیدھا سیدھا ایک میسج آ گیا ہمیں. For the truth stands out clearly from falsehood, so whoever renounces false gods and believes in Allah has certainly grasped the firmest unfailing handhold. So basically, no compulsion in religion. This foundational verse asserts the freedom of belief and religion, indicating that faith should be a matter of personal conviction without coercion. یہ پرسنل معاملہ ہے ہر آدمی کا. یہ سورہ بقرہ ہمیں بتا رہے ہیں. اچھا چلیں, قرآن شریف سے ہم نے دیکھ لیا, پھر ہم جاتے ہیں اپنے پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم ان کی لائف دیکھتے ہیں, انہوں نے کیا کہا ہمیں, اور ہم کہاں سے لیں ساری وزڈم. اپنے رسول سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا سننا کیا ہے اور انہوں نے کیا کہا. سو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کا ہم پڑھتے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں کہ ارلیسٹ موسٹ سگنیفیکنٹ اپروچ جو انہوں نے لی ریلیجس ڈائیورسٹی اور مائنورٹی رائٹس کی, اس وقت بات کی انہوں نے مدینہ. اور ڈاکیومنٹ جو آؤٹ لائن کرتا ہے وہ کہتا ہے کسی قسم کی ایگریشن نہیں کرنی, میوچل اسسٹنس کرنی ہے, فریڈم ہونی چاہیے ریلیجس پریکٹس کے لیے, افیکٹولی کریٹ کریں کہ سارے اکٹھے رہ سکیں مذاہب. یہ اس وقت کہہ دیا انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ. میں مطلب کہاں سے سیکھوں گا؟ میں قرآن شریف اٹھاؤں گا, میں سننا اٹھاؤں گا, ادھر سے شروع کروں گا نا کہانی. تو ادھر تو یہ ہو رہا ہے. کووننٹس انہوں نے کرسچن کمیونٹیز کے ساتھ کیے, بہت سی انہوں نے ایگزامپل جو دیا جاتا ہے وہ کووننٹ آف جو کرسچنز آف نجران تھے ان کے ساتھ انہوں نے شور کیا تھا کہ ان کی چرچ کی پراپرٹی کسی قسم کی ان کی فیتھ کے معاملات میں ہم نے انٹرفیرنس نہیں کرنی. اور یہ کیس سارا آپ کی چرچ پراپرٹی کے جلانے کا ہو رہا ہے. تو کہاں کیا بات ہو رہی ہے اور یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ تو جو ڈسکنیکٹ ہے نا اس کو پلیز ایڈریس کریں. ہم اپنے پرسنل لیول پہ تو سمجھیں, عدالتیں تو کرتی رہیں گی اور ججمنٹیں بھی ہوتی رہیں گی, امپلیمنٹیشنز بھی ہوتی رہیں گی, لیکن آپ اور میں جو مسلمان یہاں بیٹھے 96%, ہم خود تو انٹروسپیکشن کریں نا, خود تو سوچیں ہم کر کیا رہے ہیں, ہمارے پچھلے آباء و اجداد پہلے کہہ کیا رہے ہیں اور ہم جا کس طرف رہے ہیں. تو بے شمار آپ کو ملتی ہیں حدیثیں ایسی جو کہتی ہیں کہ جی آپ کو ٹریٹمنٹ جو ہے نا مائنورٹیز کے ساتھ بہت کائنڈنس کے ساتھ چلنا ہے, جسٹس کے ساتھ چلنا ہے. اور اس پہ میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, بہت سی ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں. چلیں یہ تو ہو گیا ہمارا مذہبی پہلو جس میں ہمارے قرآن میں اور سنہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ نے ان کا خیال کرنا ہے, پروٹیکشن دینی ہے آپ نے ان کو. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں, ہم اپنے آئین پہ آ جاتے ہیں. اب آئین تو اتنا اسٹرانگ ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں, اور اسی لیے میں جو ہماری مائنورٹیز یہاں بیٹھے ہیں آپ سنیں کہ ہمارا آئین کتنا خوبصورت ڈاکیومنٹ ہے اور کیا کہہ رہا ہے اور ہم کس طرف چلیں. اب پرنسپلز آف ڈیموکریسی, یہ میں کوٹ کر رہا ہوں آئین میں سے, پریمبل میں کوٹ کر رہا ہوں, یہ سٹارٹنگ ہے, پہلا صفحہ ہے آئین کا. اگر آپ آئین کھولیں سارا نہ بھی پڑھیں, پہلا صفحہ پڑھ لیں پریمبل کا, تو پریمبل میں کیا لکھا ہے؟ The principles of democracy, freedom and equality, tolerance رواداری اور equality مساوات, and social justice سماجی انصاف, as enunciated in Islam shall be fully observed. جو اسلام نے کہا ہے اس طرح آپ نے انفورس کرنا ہے. ابھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اسلام میں کیا ہے. Wherein adequate provisions shall be made for the minorities to freely profess and practice their religion and develop their cultures. اس سے زیادہ آپ کیا اسٹیٹمنٹ دیں گے آئین میں کہ وہ اجازت ہے مائنورٹیز کو کہ فریلی پروفیس کریں, پریکٹس کریں اپنے مذہب کو اور ڈیولپ کریں اپنے کلچرز کو. یہ ہمارا آئین کہہ رہا ہے. Wherein adequate provisions shall be made to safeguard legitimate interest of the minorities. ان کے کوئی اور بھی رائٹس ہیں وہ بھی لیجیٹمیٹ جو ہوں گے پروٹیکٹ کریں گے. پھر آگے بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ آئین میں لکھا ہے, یہ آئین میں پہلا صفحہ ہے, آگے جانے کی ضرورت نہیں, سارا آئین پڑھنے کی ضرورت نہیں, پہلا صفحہ پریمبل کا پڑھیں تو یہ لکھا ہے, faithful to the declaration made to the founder of the nation قائد اعظم محمد علی جناح that Pakistan would be a democratic state based on Islamic principles of social justice, سماجی انصاف جو تھا,
تو قائد اعظم صاحب نے کیا کہا تھا جی؟ یہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. یہ آئین نے کہا ہے، جو انہوں نے کہا ہے ڈکلیریشن وہ ہم نے فالو کرنی ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ اور یہ تو سب نے سنا ہوگا اور ہم بار بار پڑھ لیتے ہیں لیکن آگے کچھ اس پہ اثر نہیں ہوتا. ہم سب پہ 96% لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو میرا خیال ہے سوچیں اس بات کو. ججمنٹ تو امپلیمنٹ ہو جائے گی ثاقب صاحب، لیکن آپ اور میں بھی تو کچھ کریں نا ایز این انڈیویجول. یو آر فری اینڈ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک or to any other place of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. یہ قائد اعظم صاحب نے کب کہا؟ اور آج تک ہم اس بات کو کوئی سمجھ نہیں پا رہے کہ بھئی جانے دیں جس نے جدھر جانا ہے، جس جو مذہب اپنا اختیار کرتے ہیں جائیں پڑھیں، ان کو کلچر دیں، ان کو پروٹیکشن دیں کہ یہ ڈائیورسٹی آئے، انکلوسیوٹی آئے، کوئی سوچ آئے، یہ آگے بڑھ سکیں. اس طرح پھر بے شمار آرٹیکلز میں انہوں نے پڑھے ہیں، میں جاننا نہیں چاہتا. آرٹیکل 4 دیکھیں جو ایک یونیک آرٹیکل ہے ہمارے آئین میں. آرٹیکل 20 ہے، آرٹیکل 21، 22 and it goes on 25، 36 principles of policy وغیرہ پہ. میں آگے آپ کو اس پہ نہیں لے جانا چاہتا. It's not a lecture on the constitution but آئین کی اندر articles ہیں, one article after the other saying that we need to protect, give space to the minority, because if the minority flourishes, we as a nation flourish. وہ flourish کریں گے تو ہم flourish کریں گے. diversity آئے گی, سمجھ آئے گی, harmony آئے گی, peace آئے گا. یہ سب سمجھنا ہمیں چاہیے. اور میں آپس میں مخاطب ہیں, ہم آپس میں مسلمانوں سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اس کو دیکھیں اور کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی تنگ نظری سے ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور ایک ججمنٹ جو کہ یہ جیلانی صاحب کی ججمنٹ کمال لینڈ مارک ججمنٹ ہے, ایک اور ججمنٹ دینے کو موقع ملا, مبارک علی والا کیس ہے سپریم کورٹ کا, جس میں یہ جو آپ کا کوٹا تھا یہ چیلنج ہو گیا. کسی نے کہا یہ بتائیں کس طرح دے دیں ہم کرسچنز کو 5% کوٹا, یہ بتائیں کہاں لکھا آئین میں, یہ تو ڈسکریمنیشن ہے. کہاں پروٹیکشن؟ آرٹیکل 25 میں تو لکھا ہے صرف بچوں کو اور عورتوں کو پروٹیکشن مل سکتی ہے, تو یہ کرسچنز اور مائنورٹیز کیسے پروٹیکشن لے رہے ہیں؟ So we safeguarded that 5% for you in Mubarak Ali case, and I quote some of the provisions which are important. In order to safeguard the rights of the minorities and to provide equality of status and opportunities, the state has to endeavor to bridge the gap and ensure that the non-Muslim minority in our country gets to enjoy their fundamental rights under the Constitution with the same favor and force as enjoyed by the Muslim majority and majority of persons with fuller abilities. اس میں کیونکہ ہم نے minority, اس کا disabled persons کا بھی کیس تھا اس کے اندر. The word minorities signifies merely a statistical number. یہ میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں, سپریم کورٹ نے ججمنٹ میں بھی کہہ دیا. The word minority signifies merely a statistical number representing a class of people in the country who are non-Muslims, and in no manner does it imply that they are lesser citizens or in any manner less entitled to the fundamental rights under the Constitution. So they have equal rights as all of us here in this room. The 96% and the 1% or the 2% have same rights under the Constitution. So this was said very strongly by the Mubarak Ali judgment. We can read it sometimes if you want to. But what I want to come to is that we need to understand that it is high time کہ ہم اپنا interfaith harmony, interfaith dialogue شروع کریں اس ملک میں اور زیادہ بڑھائیں اس چیز کو. بیکاز ہر مذہب یہ کہہ رہا ہے, ہر مذہب اپنے آپ ہر دوسرے مذہب کو سپیس دے رہا ہے, تو پھر کیوں نہیں یہ کام ہو رہا؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. جب ہم کرسچینٹی کو پڑھتے ہیں, جب ہم سکھزم کو پڑھتے ہیں, جب ہم اسلام کو پڑھتے ہیں, سب مذہب یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی مذاہب کو جگہ دو, سپیس دو, ایکسیپٹ کرو. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے اور ہمارے اتنی ریزنٹمنٹ ہے, اتنی ایگریشن ہے اگینسٹ مائنورٹیز؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم اتنے ناراض ہیں, اتنے غصے میں ہیں, اتنے اینگری ہیں؟ پوپ فرانسس فار ایگزامپل کہتے ہیں, جو ان کے کرسچن پوپ ہیں, dialogue is born from an attitude of respect for the other person, from a conviction that the other person has something good to say. یہاں سے ڈائلاگ شروع ہوتا ہے, ڈائلاگ کرنا ضروری ہے, says Pope Francis. میں ان کا کوٹ کرتا ہوں جی, میتھیو the New Testament میں سے 7:12. So in everything do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophets. So known as the golden rule, this verse is foundational for ethical treatment and respect towards others regardless of their faith. یہ اب
بائبل سے میں کوٹ کر رہا ہوں. میں فردر کوٹ کرتا ہوں بائبل سے. رومنز نیو ٹیسٹمنٹ 14:13 says, therefore let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of brother or sister. This verse encourages Christians not to judge others, promoting a spirit of acceptance. یہ اب کرسچینٹی سے ہمیں میسج مل رہا ہے. اب اسلام کی بات کرتے ہیں. سورہ کافرون, for you is your religion and for me is my religion. اس سے زیادہ بات کیا کریں جی. آپ اپنا مذہب ہے, اس کا اپنا مذہب ہے. اس میں کیا مطلب انگریزی بھی نہیں ہے اتنی مشکل سمجھنے والی. for you is your religion, for me is my religion says Quran. Then Surah Hujurat, O mankind, indeed we have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous. اس میں بھی this verse emphasizes that unity and diversity of humanity encourages Muslims to respect other people. سکھزم میں آ جاتے ہیں جی. گرو گرانتھ صاحب جی کی یہ لکھا یوں لکھتے ہیں, No one is my enemy and no one is a stranger. I get along with everyone. یہ مذہب کہہ رہا ہے جی. کیا خوبصورت بات ہے. پھر کہتے ہیں جی آگے, Recognize the Lord's light within and do not consider social class or status. There are no classes or castes in the world hereafter. This teaching promotes equality, unity, dismissing any form of social or religious discrimination. یہ سارے مذہب یہ کہہ رہے ہیں, مطلب جو پڑھتے ہیں ہم اس میں تو لکھا ہے سارے مذہب کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کا خیال کرو, ان کا اپنا پیار کرو, محبت کرو, کائنڈنس کرو. تو پھر غصہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ انٹالرنس کہاں سے جنم لے رہا ہے ہمارے سسٹم میں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں ٹالرنس کی طرف آنا پڑے گا. یہ ریلیجس ٹالرنس نیسیسری ہے. ناؤ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو ایز اے سٹیزن ٹو سٹیزن. سپریم کورٹ کو چھوڑ دیں, یہاں بات صرف ہو رہی ہے شہری, پاکستانی شہری کے ناطے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بھئی یہ ٹالرنس کب آئے گی ہمارے معاشرے میں. لانی پڑے گی. ٹالرنس سے کیا ہوگا, پیس اینڈ ہارمنی آئے گی. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنے کے لیے. اس سے آپ ہولڈ کر رہے ہیں ہیومن رائٹس, بیکاز اگر آپ ٹالرنس نہیں کریں گے تو وائلیشن آف ہیومن رائٹس امیڈیٹلی شروع ہو جاتا ہے. تو آپ ہولڈنگ دی ہیومن رائٹس. پھر دوسری بات کیا ہے, جیسے ہی آپ ہارمنی کی طرف چلتے ہیں, انٹرفیتھ ہارمنی کی طرف جاتے ہیں, تو ڈائیورسٹی اور انکلوسیوٹی ہوتی ہے. ہم مختلف لوگوں سے بات کر رہے ہیں, ہم ان کے ویو پوائنٹس لے رہے ہیں, ہماری سمجھ اور ہماری ورلڈ ویو چینج ہو رہا ہے. وہ بہت بہتر چیز ہے. ہماری میوچل انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے, ہماری اکنامکس بڑھ رہی ہے, ہماری نوکریوں میں لوگ آئیں گے, یہ ڈائیورسٹی لائیں گے, امپروو کریں گے اکانومی کو, بزنس کو, ٹریڈ کو. یہ ساری چیزیں گروتھ اور لرننگ کی طرف لے جائیں گی, ڈیولپمنٹ کی طرف لے جائیں گی. تو اس لیے اس میں سوچنے کی دو آراء نہیں ہے اس میں کہ ہمیں ہارمنی لانی پڑے گی, پیار محبت سے باقی مائنورٹیز کے ساتھ چلنا پڑے گا اور ان کو اپنے ساتھ لا کے نیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف چلنا ہے, نہ کہ ان کو کسی طرح ہم دور کریں اپنے سے. اور ریورس میں جب آپ ریلیجس انٹالرنس آ جائے اگر, تو پھر کیا نقصانات ہیں. ایک دم کانفلکٹ اور وائلنس شروع ہو جائے گا معاشرے میں, جو آپ نظر آ رہا ہے, آپ کو دیکھ رہے ہیں. The minute you bring in religious intolerance, you will have conflict and violence in the society. Violation of human rights will start. Obvious باتیں ہیں, اس میں میرا خیال سوچنے والی بات نہیں ہے. سوشل ڈویژن پیدا ہوگی اس کمیونٹیز کے بیچ میں, ڈفرینسز آئیں گے, اور اکنامک ڈیٹیریوریشن ہوگی, کیونکہ سب کی کاسٹ ہے. اس سارے وائلنس کی, سب کانفلکٹ کی کاسٹ ہے, اکنامک کاسٹ ہے, وہ بڑھے گی, آپ کا ملک اور پیچھے جائے گا. برین ڈرین ہوگی, لوگ یہاں سے چلے جائیں گے, وہ کہیں گے بہت زیادہ فساد ہے یہاں, بہت کانفلکٹ ہے, یہاں سے ہم جاتے ہیں کسی اور ملک چلے آتے ہیں. تو برین ڈرین آپ کی ہونے لگ جائے گی. آپ ڈیولپمنٹ اور انوویشن کو روک رہے ہیں, کیونکہ آپ لڑائی کر رہے ہیں ہر وقت, آپ تو لڑتے ہیں سارا دن. تو کیا انوویشن ہوگی اور کیا قسم کی ڈیولپمنٹ ہوگی. تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری سوچنا پڑے گا آپ کو کہ ایز سٹیزنز وی ہیو ٹو چینج فرام ٹوڈے آنورڈز. وی نیڈ ٹو برنگ ان لو اینڈ ہارمنی ٹورڈز آور مائنورٹیز. ہمارا جب مذہب یہ کہہ رہا ہے, ہمارا آئین یہ کہہ رہا ہے, تو پھر کہاں سے ہم سوچ لا رہے ہیں انٹالرنس کی, یہ سمجھ نہیں آ رہی. تو میں جیا جاگی جو آئی تھیں, انہوں نے کہا کہ جی وائسز انہرڈ ہیں, تو آپ کو تو میں کہہ دوں کہ آپ کی وائس تو سن لی آج, کم از کم یور وائس از ہرڈ اینڈ ویل ٹیک اٹ اپ ایٹ دا سپریم کورٹ. اور کچھ ہو نہ ہو تو آپ کی آواز تو سن لی. اور میں فائنلی بس یہ کہنا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا کہ یہاں گورنمنٹ کے لوگ نہیں ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ وہ سنیں